السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے تعویذ، گنڈا، چھلا، کڑا اور دھاگا پہننے کی شرعی حیثیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے افعال میں منفرد و یکتا ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ پیدا کرتا اور روزی دیتا ہے، جلاتا اور مارتا ہے، فائدہ پہنچاتا اور نقصان سے دوچار کرتا ہے، آزماتا اور عافیت سے نوازتا ہے۔ کوئی شے اس کی سلطنت سے خارج نہیں، کوئی چیز اس کی اجازت و مشیت کے بغیر واقع نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو چاہا ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ ان خصائص کو اپنے ماں سوا کے لیے رب نے نہ بنایا، نہ فرشتوں کے لیے اور نہ انبیاء کے لیے، تو پھر ان کے علاوہ دوسروں کے بارے میں کیا کہا جائے۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 21۔ جب اللہ نے اپنے برگزیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں کہ وہ اپنے لیے اور اپنے ماں سوا کے لیے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک نہیں تو کیا ان کے بعد کسی اور کے لیے ایسا خیال کرنا درست ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس اصل عظیم پر ایک مسلمان کا ایمان رکھنا اس بات کا مستلزم ہے کہ مسلمان کا دل پوشیدگی و علانیہ، آسانی و تنگی، ہر حال میں اللہ واحد کے ساتھ معلق و مربوط ہو، اسی کی طرف پلٹے، اسی سے پناہ طلب کرے، اسی پر بھروسہ رکھے، اسی سے مدد مانگے۔ لہٰذا اگر کوئی ما سوی اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے تو یہ شرک ہے۔ ہاں، اگر حالات تنگ ہو جائیں تو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جائز و مشروع اسباب اختیار کرے، کوئی قباحت نہیں، جیسے مرض کے لیے علاج کرانا، سردی سے بچنے کے واسطے اون استعمال کرنا وغیرہ۔ جائز اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ میں داخل ہے۔ اس سے انحراف اختیار کرنا اسلامی شریعت میں عیب اور عقل میں نقص ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مصیبت نازل ہونے کے بعد ناجائز اسباب اختیار کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے تعویذ، گنڈے، چھلے، کڑے، مختلف قسم کے سرخ والے دانے اور سیاہ دھاگے کا استعمال ہے۔ خواہ ان کا استعمال بچوں کے نظر بد لگ جانے پر کیا جائے یا لوگوں کے لیے عام بیماری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے اور اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ چیزیں بندہ مسلم کو رحمان سے دور اور بدعقیدہ و مشرک بنا دیتی ہیں۔ ذہن نشیں کر لیں کہ ان تعویذوں کا استعمال دو حالت سے خالی نہیں۔ اگر لٹکانے یا باندھنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تعویذ ہی بنفس نفیس تکلیف دور کر دیں گے، آرام پہنچائیں گے، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا جو نفع و نقصان کا مالک ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ان تعویذوں کا استعمال اسباب و ذرائع سمجھ کر کیا جائے، خواہ وہ قرآن سے ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبب نہیں بنایا ہے بلکہ اس سے منع کیا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ ایسا لٹکانے والے سخت خطرے میں ہیں لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ تعویذ لٹکانا اعمال جاہلیت سے ہے جسے برے علماء نے رائج کر دیا ہے۔ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں اور مصیبت پڑتی ہے، تکلیف آتی ہے تو مولوی صاحب تعویذ دیتے ہیں اور مزید دین سے دور کرتے، نصیحت نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو شیطان تجربے کے ذریعے التباس و شک پیدا کر دیتا ہے۔ بعض کہتے نظر آتے ہیں کہ فلاں نے تعویذ لٹکائی تو فائدہ ہوا، فلاں نے نہیں پہنی تو شفا نہ ملی۔ دوسرا کہتا ہے کہ پہلے بچہ کو تعویذ نہ پہنایا تو مر گیا، دوسرے کو پہنایا تو صحت مند ہے اور زندہ ہے۔ تیسرا کہتا ہے حمل ٹھارتا ہے اور گر جاتا ہے، لیکن آخری حمل میں مولوی صاحب سے تعویذ لا کر دیا تو بچہ ٹھہرا اور باقی ہے۔ ایسی باتیں اگر صحیح بھی ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔
اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، ورنہ اگر تعویذ لٹکانا جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے کر جاتے، تعویذ لکھتے، باندھتے، اور تمام آل بیت علی، فاطمہ، حسن و حسین، عائشہ، حفصہ، خدیجہ و دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کو تعویذ بدھوا کر رخصت ہوتے۔ مخالف شریعت کام میں بھی فائدہ نظر آتا ہے، تبھی تو لوگ مرتکب ہوتے ہیں، لیکن ہم بطور مسلمان ہونے کے پہلے دیکھیں گے کہ قرآن و سنت نے اجازت دی ہے یا نہیں۔ پہلے ایمان بچانا ہے، پھر فائدہ دیکھنا ہے۔ یہی معاملہ ساری برائیوں کا ہے۔ کیا زنا میں فائدہ نہیں ہے؟ کیا سود کھانے میں فائدہ نہیں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ منتشر تعویذوں میں بھیڑیا کا چمڑا لٹکانا، نیلے آنکھ کی تصویر لٹکانا، گاڑی پر کالا ٹکڑا لٹکانا یا چپل لٹکانا، گاڑی میں گاڑی کی حفاظت یا ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے قرآن رکھنا، مصیبت سے بچنے کے لیے گھر میں بعض آیات و سور لٹکانا، بچے کے ہاتھ یا گردن میں کالا دھاگا باندھنا، ناف کے نیچے یا بازو میں تعویذ لٹکانا وغیرہ۔ آئیں ہر طرح کی تعویذ حرام ہونے کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کمزوری دور کرنے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دو، یہ تمہاری کمزوری میں اور اضافہ کر دے گا۔ اگر اسے پہنے ہوئے تمہاری موت آ گئی تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ مسند احمد عن عمران، جید سند کے ساتھ۔ امام حاکم نے اسے صحیح کہا، الذہبی نے موافقت کی ہے۔ دوسری حدیث مسند احمد ہی میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تعویذ لٹکائے اللہ اس کی مراد بر نہ لائے، اور جو شخص سیپ لٹکائے اللہ اسے آرام نہ دے۔ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ پہننے والوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے کہ وہ آرام نہ پا سکے گا، بلکہ اس کی بے چینی اور بڑھ جائے گی۔ در حقیقت ایسے اشخاص اللہ پر بد اعتمادی کا ثبوت دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح مخالفت کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ عاشق رسول نہیں ہو سکتے، گرچہ زبانی دعوے کرتے رہیں۔ نمبر 3، مسند احمد و ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ نمبر 4، ابن ابی حاتم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہ ایک مریض کے پاس عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بخار دور کرنے کا دھاگا بندھا ہوا ہے، اسے کاٹ دیا اور قرآن کی آیت تلاوت فرمائی۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں مگر شرک کیا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر تو اسی حالت پر مر گیا تو میں تمہارا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ نمبر 5، نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے جس نے گرہ لگا کر پھونکا اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے کچھ لٹکایا وہ اسی کی طرف سونپ دیا گیا۔ یہ گنڈے کی حرمت پر واضح دلیل ہے، اس لیے کہ اسے گرہ لگا کر پھونکا جاتا ہے۔ نمبر 6، امام احمد، نسائی اور ابو داؤد نے رویفع رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے رویفع، امید کہ تمہاری حیات دراز ہو، لوگوں کو بتا دینا کہ جو شخص اپنی داڑھی کے بالوں کو بانٹ کر یا سمیٹ کر باندھ لے، یا تانت کا ہار گلے میں ڈال لے، یا چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ نمبر 7، امام احمد و ابو داؤد نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا عمل شرک ہے۔ یہ واضح رہے کہ اگر جھاڑ پھونک شرک سے خالی ہے تو احادیث صحیحہ کی روشنی میں جائز ہے۔ نمبر 8، عبداللہ ابن حکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تعویذ یا دھاگا لٹکاتا ہے وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ رواہ ترمذی و احمد۔ ہر قسم کی تعویذ کے حرام ہونے پر واضح دلائل۔
نمبر 9، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 صحابہ کرام تشریف لائے۔ آپ نے 9 سے بیعت لے لی، ایک سے نہیں لی۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 سے بیعت لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ فرمایا، اس نے تعویذ لٹکا رکھی ہے۔ آپ نے گردن کی طرف ہاتھ بڑھا کر توڑ ڈالی، پھر بیعت کی اور فرمایا، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اسے البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 492۔ یہ حدیث اس بات پر واضح دلیل ہے کہ تعویذ خواہ قرآنی آیات سے ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے نہ پوچھا کہ یہ قرآن سے ہے یا نہیں۔ نمبر 10، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات طیبہ میں کبھی بھی تعویذ لکھنے یا لٹکانے یا کسی صحابی کو دینے کا کسی طرح ثبوت نہیں ملتا۔ نمبر 11، امام احمد و ابو داؤد رحمہم اللہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی زینب کی گردن میں ایک دھاگا لٹکا ہوا ہے جس پر دم کیا گیا تھا۔ ان کی بیوی زینب نے کہا، عبداللہ ابن مسعود نے اسے پکڑ کر کاٹ دیا۔ پھر کہا، عبداللہ بن مسعود کی آل و اولاد شرک سے پاک ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شرکیہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا عمل شرک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ہر طرح کی تعویذ منع ہے، خواہ قرآنی آیات سے ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے یہ سوال نہ کیا کہ یہ قرآنی آیات سے ہے یا نہیں۔ کسی تعویذ کو کاٹ دینا یا توڑ دینا بڑا کار ثواب ہے۔ سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا، جو شخص کسی کے گلے سے تعویذ کاٹ دے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسے امام وکیع نے روایت کیا ہے، اور امام وکیع رحمہ اللہ نے ابراہیم نخعی تابعی کا قول نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سارے شاگرد ہر قسم کی تعویذ کو حرام جانتے تھے، خواہ وہ قرآنی آیات پر مشتمل ہو یا غیر قرآنی الفاظ و کلمات پر، اور یہ زیادہ درست ہے۔ ہر طرح کی تعویذ کو حرام قرار دینے والے بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن سے حرمت کے واضح اقوال ملتے ہیں۔ ان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ میں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ امام ابن مفلح کی کتاب آداب شرعیہ میں، حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ میں، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ میں، عبداللہ ابن حکیم کا فتویٰ مسند احمد الترمذی میں موجود ہے۔ تعویذ سے قرآن اور اس کی آیات کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اس میں لوگ عمدن یا نسیاناً قرآن کی بے عزتی یا توہین کیا کرتے ہیں، جیسے حمامات میں، ٹوائلٹس میں قرآن کے ٹکڑوں کو بشکل تعویذ لے جانا، سونے میں اس کا گردن کے نیچے پڑنا، ہم بستری کرتے ہوئے اس کی بے عزتی۔ نیز بعض تعویذیں خون اور پیشاب سے لکھی جاتی ہیں اور کچھ ناف کے نیچے شرمگاہ کے اوپر اور ران وغیرہ پر لٹکائی جاتی ہیں، اور کچھ پرانی و نئی قبروں کے درمیان گاڑی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے قرآن کی توہین ہوتی ہے جو سراسر کفر ہے۔ تعویذ اور شرک کے راستے، تعویذ لکھنے والے بسا اوقات شرک کے راہوں پر چلنا اور غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بات واضح ہے جیسے کہ تعویذ میں فرشتوں اور جنوں سے مدد لینا، جیسے یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل وغیرہ جیسے کلمات لکھ کر ان فرشتوں سے مدد طلب کرتے اور شرکیہ اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تعویذ اور بدعت و برائی کے راستے، تعویذ کے ذریعے لوگ دوسرے غلط اور بدعیہ اعمال کے دروازے کھولتے ہیں، جیسے نمبرات اور طلاسم کے ذریعے تعویذ لکھنا۔ واضح رہے کہ قرآن کی صورتوں کے نمبرات کا متعین کرنا در حقیقت قرآن کریم کی تحریف ہے، اور یہ ایک یہودیانہ و صوفیانہ روش ہے جسے بعض برے علماء نے اسی نہج پر چلتے ہوئے صورتوں کے نمبرات لکھ ڈالے اور امت مسلمہ کو قرآن اور اس کے برکت سے محروم کرنے کی سازش رچی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا 92 نمبر وغیرہ متعین کرنا۔ حالانکہ 786 بسم اللہ کا قطعاً بدل نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت یہ ایک واضح بدعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت ہے، کیونکہ آپ نے کبھی بھی 786 کا استعمال نہ فرمایا۔ یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و نصارہ کے پاس خطوط لکھے، لیکن ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی استعمال فرمایا ہے۔
اسی طرح تعویذ بازی کرنے والے مولوی صاحبان غیر محرم خواتین کو اکیلے بیٹھا کر تعویذ دینا لینا کیا کرتے ہیں، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھلانگنا ہے۔ بعض تعویذ کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں سادہ کاغذ ہے، کچھ لکھا نہیں، اور بعض میں نمبرات و نقش، اور دوسرے بعض میں خرافاتی الفاظ اور کتے کا نام درج ہے۔ ہر قسم کی تعویذ لٹکانے کو حرام قرار دینے کے چند اہم قیمتی وجوہات۔ نمبر 1، ہر قسم کی تعویذ حرام ہونے کی بابت ساری احادیث میں منع وارد ہے اور اس کے جواز کی تخصیص وارد نہیں، جبکہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ عام اپنے عموم پر باقی رہتا ہے یہاں تک کہ تخصیص کی دلیل وارد ہو۔ ان دلائل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، مسند احمد اور مستدرک حاکم۔ نمبر 2، اگر تعویذ لٹکانا مشروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے اسے واضح فرما دیتے، جبکہ وقت حاجت سے بیان کو مؤخر کرنا جائز نہیں۔ نیز سنت کا ہر طالب علم جانتا ہے، اذکار و دعا کے متعلق وارد حدیث میں ہے کہ جس نے ایسا ایسا کہا، جس نے یہ دعا پڑھی وغیرہ۔ کسی حدیث میں یہ نہیں کہ جو اسے لکھے اور لٹکائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی تعویذ لکھنا، لٹکانا یا لٹکانے کا حکم دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ نمبر 3، شرک و کفر کے راستے بند کرنا۔ شریعت میں یہ ایک اہم اصول ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا یا کفر بتایا تو اس کے سارے دروازے بند کیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں، بلکہ صحیح دلائل کی روشنی میں صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں۔ قرآن اور دعاؤں والی تعویذ کو جائز قرار دینے والوں کے شبہات کا سرسری جائزہ۔ پہلا شبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کچھ لٹکایا اسی کو سپرد کر دیا گیا۔ رواہ احمد و ترمذی۔ وجہ استدلال، جس نے شرکیہ تعویذ لٹکائی اس کے حوالے کر دیا گیا۔ جس نے قرآن لٹکایا اللہ نے اس کی مدد و نصرت کی، اللہ اسے اس کے غیر کی طرف نہیں سونپتا، اس لیے کہ اس کی طرف رغبت کی گئی۔ قرآن سے شفا طلبی میں اللہ پر بھروسہ کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے اللہ کی طرف رغبت اور قرآن کے ذریعے شفا طلبی میں اللہ پر بھروسہ کیا گیا، لیکن قرآن کا صحیح استعمال نہ کیا گیا جیسا کہ شریعت مطہرہ میں وارد ہے۔ حق یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے دم کیا جائے، نہ کہ اسے لٹکایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قرآن پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، نہ کہ لٹکاتے تھے۔ کیا بندہ قرآن کریم پڑھنے کے بدلے اسے لٹکائے؟ کیا صبح و شام کے اذکار پڑھنے کے بدلے اسے لٹکائے؟ پھر تو قرآن تلاوت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس طرح سنت سے ثابت اذکار و دعا اور آیات قرآنی کے ذریعے دم کرنا معطل و بیکار ہو جائے گا۔ دیکھیے کلم طیب پر علامہ البانی کی تعلیق نمبر 34۔ یہ صحابی رسول عبداللہ ابن حکیم رضی اللہ عنہ، انہیں سرخی بیماری کا نام ہے، سرخی ہو گئی۔ ان سے کہا گیا آپ کچھ کیوں نہیں لٹکاتے؟ فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے دلیل پکڑی، جس نے کچھ لٹکایا اسی کی طرف سونپ دیا گیا۔ ترمذی مع تحفۃ الاحوذی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238، حدیث نمبر 2152۔ ہم پاتے ہیں کہ جو قرآن لٹکاتا ہے اکثر اس کا دل اللہ تعالیٰ سے منحرف ہو جاتا ہے، وہ اسی تعویذ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اور اس طرح بھروسہ کرتا ہے کہ اگر وہ تعویذ اس سے اتار لی جائے تو چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ اکثر اس کا دل اللہ تعالیٰ سے منحرف ہو جاتا ہے، وہ اسی تعویذ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اور اس طرح بھروسہ کرتا ہے اس سے خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں پریشانی و مصیبت نہ آ جائے۔ لہذا اسلامی عقیدے کی حفاظت میں سنت سے ثابت اشیاء پر اکتفا کیا جائے۔ دوسرا شبہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے وارد ہے۔ انہوں نے فرمایا تعویذ وہ ہے جو نزول بلا سے قبل لٹکایا جائے، اور جو نزول بلا کے بعد لٹکایا گیا وہ تعویذ نہیں۔ حاکم و بیہقی۔ قرآنی تعویذ جائز قرار دینے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے اپنے پاس سے کہا، بلکہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے جب صحابی کوئی تفسیر پیش کرے تو چند شرائط کے ساتھ اسے مرفوع کا درجہ دیا جائے گا۔ نمبر 1، اس میں اجتہاد کی قطعاً گنجائش نہ ہو۔ نمبر 2، وہ تفسیر لغت عرب میں منقول نہ ہو۔ نمبر 3، صحابی کی نظر اسرائیلیات پر نہ ہو، جیسا کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ کے بارے میں وارد ہے کہ انہوں نے کچھ اسرائیلیات سے کام لیا ہے۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو مرفوع ہے، ورنہ بصورت دیگر نہیں۔
جی عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس کلام میں اجتہاد کی گنجائش ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے جیسا کہ گزرا، لہٰذا اسے مرفوع کا درجہ نہ دیا جائے گا، بلکہ یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ تیسرا شبہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعویذ لٹکا دیتے تھے۔ نص یوں وارد ہے، عمرو بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چند کلمات سکھاتے تھے کہ اسے ہم سوتے ہوئے گھبرائیں تو کہیں بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اللہ کے نام سے میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں، اس کے غصے اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ راوی نے کہا عبداللہ ابن عمرو اپنے بالغ اولاد کو سکھاتے، حفظ کراتے کہ سونے کے وقت یہ پڑھیں، اور جو ان میں سے چھوٹے ہوتے اسے ان کے لیے لکھتے اور ان کی گردن میں لٹکا دیتے۔ رواہ احمد والترمذی و ابو داؤد۔ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ثابت نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ اس کی سند میں محمد بن اسحاق مدلس راوی ہے اور اس نے عنعنہ سے کام لیا ہے۔ حدیث کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ مدلس راوی جب عن کہہ کر روایت کرے تو حدیث کی صراحت نہ کرے تو اس کی روایت قابل احتجاج و اعتبار نہیں ہوا کرتی، لہٰذا اسے قرآنی تعویذ لٹکانے کے جواز پر پیش کرنا صحیح نہیں۔ نمبر 2، اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیں تو یہ ان کا اپنا طریقہ ہے، اس میں انہوں نے اجتہاد سے کام لیا ہے، جبکہ بہت سے صحابہ کرام سے منع کی تفصیل گزری۔ علامہ محمد عبد الرحمن مبارک پوری نے اپنی مشہور کتاب تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی کتاب الدعوات میں بیان فرمایا، اس روایت کی سند میں کلام ہے۔ علامہ شوکانی نے فرمایا تعویذ لٹکانے سے متعلق کئی ایک صحیح روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، لہٰذا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا قول قابل حجت نہیں، جبکہ سندن بھی صحیح نہیں۔ نمبر 3، یہ اثر عام طور پر قرآنی تعویذ لٹکانے کے جواز پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بڑے بچوں پر نہ لٹکاتے تھے بلکہ انہیں دعا یاد کراتے تھے۔ اگر ارادہ تعویذ لٹکانے کا ہوتا تو سارے بڑے بچوں کو بھی لٹکایا کرتے۔ نمبر 4، مذکورہ صحابی کا مقصود چھوٹے بچوں کو لکھ کر تعویذ لٹکانا نہ تھا، بلکہ اس میں احتمال ہے کہ اسے لکھ کر ان کی تعلیم و حفظ کا ارادہ کیا ہو۔ نمبر 5، مناسب نہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو اسے قرآن و دعا لکھ کر لٹکائیں، اس لیے کہ سنت سے ثابت شیء یہ ہے کہ معصورہ دعائیں دم کر کے اللہ کی پناہ میں دیجیے، نہ کہ لکھ کر لٹکائیے۔ اس پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو مندرجہ ذیل دعا پڑھ کر دم کرتے، اللہ کی پناہ میں دیتے اور فرماتے تم دونوں کے ابا ابراہیم علیہ السلام ان جملوں کے ذریعے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے۔ وہ دعا ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ دیتا ہوں۔ رواہ البخاری۔ اگر اس کے لٹکانا سنت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ان کی گردن میں لٹکا دیتے۔ واضح رہے کہ بعض تابعین وغیرہ سے قرآنی تعویذ لٹکانے کا جواز نظر آتا ہے، لیکن نصوص شرعیہ کے مقابلے میں ان کے آثار کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ان لوگوں کے مشہور دلائل تھے جو قرآن اور دعاؤں پر مشتمل تعویذ لٹکانے کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، اور آپ نے ان دلائل کا حال دیکھ لیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہر قسم کی تعویذ ممنوع اور شرک کی جڑ ہے، اگر اسی پر اعتماد کر لیا گیا تو شرک اکبر ہے۔ قرآن اور دعاؤں سے دم کیا جائے جو قرآن و سنت کا عین مقصود ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حق قرآن و سنت سے ہے، نہ کہ علماء سے، بلکہ علماء کرام کی ہر بات قرآن و سنت کے ترازو پر وزن کی جائے گی۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو صحیح، ورنہ بصورت دیگر سب ترک کیے جائیں گے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے تو لٹکانے میں کیا حرج ہے؟ جواب، یقیناً قرآن میں شفا ہے، لیکن اسے لٹکانے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پڑھ کر دم کرنے کا حکم سنت میں وارد ہے۔ نیز ہر وہ چیز جس میں شفا ہے کیا اسے لٹکایا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا شہد میں شفا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 69، تو کیا بندہ مسلم شفا کے لیے شہد کے بوتل کو گلے میں لٹکائے؟ یہ بات قطعاً صحیح نہیں۔
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا قول و عمل دیکھا جائے گا جو صحیح سندوں سے موجود ہو۔ بندہ مسلم ہر طرح کی تعویذ خواہ قرآن سے ہو، گنڈے، چھلے، دھاگے، تانت وغیرہ کے استعمال سے دور رہے جو کہ سراسر حرام ہے۔ قرآنی آیات اور حدیث کی دعاؤں سے پڑھ کر دم کر لیں یا کوئی دم کر دے، کوئی حرج نہیں۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں تاکہ بروز قیامت نجات مل سکے۔ اللہ ہم سب کو تمام خرافات و شرارت سے دور رکھے، کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے اور سیدھی راہ پر گامزن فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد